عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مسجد کے آداب یہ بہت اہم موضوع تھا، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسجد کے آداب، بلکہ شکایت کرتے ہیں، تو مسجد کے آداب تھوڑے سے بیان کروں گا۔ 10 آداب ہے مسجد کے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کے بیٹے مسجد میں جب آؤ تو اچھی طرح زینت کر کے آؤ، اچھی طرح بن سور کے آؤ۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ آپ شہنشاہ کے پاس جا رہے ہیں، رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں۔ کسی وزیر کے پاس جانا ہو تو کتنے جناب صبح سے لے کے کون سا سوٹ پہننا ہے اور کون سی خوشبو لگانی ہے اور کون سے جناب بوٹ پہننے ہیں، اس پر پالش یہ وہ، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو جناب بالکل عجیب سے کپڑے پہنے ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے، اور جناب پیچھے سے، اور بہت سارے لوگ یہ جو ٹی شرٹ پہنے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے عجیب محسوس ہوتا ہے، پیچھے سے پورا اس کا ابھی کیا کہوں میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو مسجد میں جب بھی آئیں پیارے بھائی، مسجد کا ادب ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے ہیں، خوشبو لگا کے ہیں، کیونکہ آپ رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ بندے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ عجیب بات ہے، کئی لوگ آتے ہیں باتیں شروع کرتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے جناب، ادھر بات کی ادھر بات کی، گھڑی کو دیکھا۔ نہیں، مسجد کا یہ حق ہے، سب سے پہلے کوئی بات نہیں، سب سے پہلے اگر ٹائم آپ کے پاس ہے، گھڑی دیکھ لیجئے، سنتے ہیں تو سنتے پڑھیں، نہیں تو تحیت المسجد پڑھیں پیارے بھائیوں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف میں جو ہے انسان کو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جمعے والے دن بھی اور عام نمازوں میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کے۔ بھائی پہلی صف میں آؤ، پہلی صف میں اجر زیادہ ہے۔ پہلی صف کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام کتنی کوشش کیا کرتے تھے، اور پہلی صف میں بھی پھر دائیں طرف فرشتے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ تھوم اور لہسن، تھوم تو لہسن ایک ہی بات ہے، لہسن اور پیاز یہ کھا کر نہیں آنا چاہیے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں پیاز، ٹھیک ہے، دیکھیں حلال چیز ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ سگریٹ پی کے آتے ہیں، عجیب بات ہے، سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں جناب، وضو کیا ہوا ہے اور مسجد کے باہر آگے وہ سگریٹ بچھایا، پاؤں کے نیچے کیا، اندر آگے، اتنی منہ سے بو آتی ہے، یقین کیجئے۔ اس لیے جو ہے جب بھی آپ اگر یہ لہسن اور اسی طرح پیاز یہ کھائیں تو پھر کچھ نہ کچھ سونف یا کچھ نہ کچھ منہ سے اس بو کو زائل کر کے جو ہے وہ مسجد میں ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 جو ہے پیارے بھائیو، مسجد میں حلقہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جناب، ہاں جناب کیا حال ہے جناب، کل دیکھا فٹ بال ماشاءاللہ جناب وہ ٹیم جیت گئی، اور جناب کیا کھایا آج میں نے، مچھی کھائی، یہ کیا وہ نہیں۔ مسجدیں کس کے لیے؟ مسجدیں 3 کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں مسجد میں۔ باقی اس طرح دنیا کی باتیں کریں، کوئی اور بات خاص ہے تو چلو کر لیں، لیکن آ کے دنیا کی باتیں کرنے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا اجر ہے بھائی۔ بہت سارے لوگ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کو ایسے لوگ سمجھ یار کیا مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ دیکھیے اس عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور رات کو فوت ہو گئی، اور رات کو انہوں نے صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح پتہ چلا تو جا کر اس کی قبر پر جا کر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسجد کی صفائی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، کوئی چیز پڑی ہے ادھر ادھر اس کو صاف کر دیں۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، نمبر 7 کہ مسجد میں جو ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے بہت سارے لوگ سنتے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی نقصان کی بات ہے، خاص کر فجر میں بہت یہاں پہ شکایت ملتی ہے۔ امام مسجد بولتے ہیں جدھر بھی میں فجر کی نماز کھڑی ہے اور پیچھے اپنی سنتے پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے بھائی۔ فجر کی ہو یا کسی اور نماز کی ہو، ظہر عصر کی ہو، مسلم کی روایت ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے
اس وقت کوئی نماز نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے پھر سلام بھی کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل میں نے ایک عربی کو دیکھا, جناب اس نے 2 رکعت نیت کی, اور جب جماعت کھڑی ہو گئی اس کے بعد بیٹھ کے اور تشہد میں بیٹھ کر وہ سلام پھیر رہا ہے, السلام علیکم. میں نے کہا ہل صلت الوتر, تم نے کیا وطر نماز پڑھی؟ وطر تو 1 رکعت ہوتی. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر اس وقت کوئی نمازی توڑ دیں, توڑ کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو سنتے ہیں آپ کی رہ گئی ہیں بعد میں پڑھ لیں, فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائیوں, بہت سارے لوگ صفوں میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوتے, اور یہ بھی بڑے نقصان کی بات ہے بھائی. آج کیوں ہمارے اختلاف ہے, ہمارے دل بکھرے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ وبنا لہ بیتن فی الجنہ. اللہ اکبر. آپ نے صرف آپ کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیا. کتنی محنت کی ہے, کتنا وقت لگا ہے, کوئی 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 5 منٹ, 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ لگا ہے. اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک آپ کا درجہ بلند کیا ہے, اور جنت میں ایک آپ کا گھر تیار ہو گیا. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے بھائی. اسی طرح پیارے بھائیو, مسجد میں دوڑ کر نہیں آنا چاہیے. بہت سارے جو ہے اقامت ہو جاتی دوڑ کے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا بھائی. آپ دیکھیں نا, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, کسی وزیر کے پاس, کبھی دیکھیں کہ دوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہیں, بڑے سکون کے ساتھ جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکون کے ساتھ آؤ, جو آپ کو نماز مل جائے وہ پڑھ لو, جو رہ گیا بعد میں پڑھ لو, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائی. اسی طرح پیارے بھائیو, اور یہ ہے کہ آخری بات کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو مسجد کا یہ بھی ادب ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے مسجد کے اندر رکھیں اور دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ, کتنی ایک پیاری دعا ہے بھائی, کہ اے اللہ جو ہے وہ میرے لیے رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں